میرا خیال ہے کہ اس کے پاگل پن نے آگے ہی ملک کا دیوالیہ کیا۔ لگتا جیل میں دیسی مرغے کھا کر عمران خان کا دماغی توازن کھو چکا ہے۔ جج لگا کر واٹس ایپ کالز کے ذریعے نواز شریف کو سزائیں سنائی گی۔ اس کے اوپر کوئی ثاقب نثار نہیں بولتا، اس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ جج نہیں بنتا۔ میں آج عمران نیازی نے جو کل ایک بیان دیا ہے جس پر 9 مئی کے واقعات پر اس نے نواز شریف صاحب کے اوپر ایک بھونڈا قسم کا الزام لگایا ہے، لگتا جیل میں دیسی مرغے کھا کر عمران خان کا دماغی توازن کھو چکا ہے کہ جس طرح اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا جھوٹ اور نفرت کی سیاست سے، ایک مرتبہ پھر اس نے وہی نفرت کا بیج بونے کے لیے نواز شریف صاحب کے اوپر الزام لگایا ہے۔ کیا نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ کور کمانڈر کے گھر جناح ہاؤس میں جا دوڑیں؟ کیا نواز شریف صاحب کے کہنے پر عمران نیازی کا بھانجا کور کمانڈر کا یونیفارم پہن کر وہاں پر للکارتا تھا فوج کو؟ کیا وہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس کے پاگل پن نے آگے ہی ملک کا دیوالیہ کیا اور پھر ملک کو یہ انتشار کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا سکینڈل 190 ملین پاؤنڈ کا، ہمارے خلاف تو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس وقت کی عدلیہ ثاقب نثار کے زیر نگرانی جے آئی ٹی بنائی گئی۔ جے آئی ٹی کے اوپر ایک پھر مانیٹرنگ جو ٹرائل کیا گیا، اس پر ایک مانیٹرنگ جج لگا کر واٹس ایپ کالز کے ذریعے نواز شریف کو سزائیں سنائی گئی۔ ایک طرف اوپن اینڈ شٹ کیس 190 ملین پاؤنڈ جو پاکستان کی امانت تھی، یہ کوئی کیس پاکستان کے کسی ادارے نے نہیں بنایا تھا، یہ نیشنل کرائم ایجنسی جو یو کے کی ایجنسی ہے۔ عمران خان صاحب تو یو کے اور یورپ کی بڑی مثالیں دیتے تھے، اب اسی نرگے میں وہ خود آئے کہ ایک بند آگے پیش کیا جاتا ہے۔ کیا بند لفافوں کی سیاست کا رواج نواز شریف نے ڈالا ہے؟ کیا کیبنٹ میں بند لفافوں پر اپروول لینے کا رواج نواز شریف صاحب نے ڈالا ہے؟ پاکستان کی غریب عوام کا 70 ارب روپے کا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل، وہ شخص جس کو اس کو دیانتداری کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، اس کو ایماندار قرار دے دیا گیا، صادق اور امین، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی دنیا میں صادق اور امین ہو ہی نہیں سکتا، لیکن جس شخص کو صادق اور امین قرار دیا گیا ہو، وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کر 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مارتا ہے، 70 ارب روپیہ ڈکار جاتا ہے، اس کے عوض زمینیں لی جاتی ہیں، مالی بینیفٹس لیے جاتے ہیں، اس کے اوپر کوئی جے آئی ٹی نہیں بنتی، اس کے اوپر کوئی ثاقب نثار نہیں بولتا، اس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ جج نہیں بنتا۔ میں آج پاکستانی عوام کے ساتھ بھی مخاطب ہوں کہ جس کو دھوکہ دیا گیا، نے پاکستان کا خواب دکھایا گیا، پاکستان کے تمام شرفا اور لیڈرشپ کی پگڑیاں اچھالی گئیں، ان کو چور اور ڈاکو کے خطابوں سے نوازا گیا۔ اب میں بھی پاکستان کی 26 کروڑ عوام سے
پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کا سب سے بڑا چور کون ہے؟ آج پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو کون ہے؟ وہ جو نوجوانوں کو ورگلاتا تھا۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ آپ کو نئے پاکستان کے خواب کی تعبیر کے لیے اس نے ہمیں چور اور ڈاکو قرار دے دیا۔ عمران خان ہمیں کسی عدالت میں نہیں لے کر گیا۔ یہ میرے پاکستانیوں، یو کے کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے پاکستان کا لوٹا ہوا 190 ملین پاؤنڈ، پاکستان کی حکومت جو سلیکٹڈ حکومت تھی جس کا سربراہ اس وقت عمران خان تھا، عمران خان کی کیبنٹ کے وزراء، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، وہ تمام اپنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ میں کیبنٹ کے وزراء بھی اس وقت بیٹھے تھے، میں نے کئی لوگوں کا بیان میری نظر سے گزرا کہ انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک بند لفافہ آیا، بند لفافے کو کیبنٹ میں رکھا گیا تو وہ انہوں نے اپروو کروا لیا۔ میں کل زبیدہ جلال صاحبہ کا بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے آبجیکشن ریز کیا، جس پر عمران نیازی نے سخت خفتگی کا اظہار کیا۔ میں آنریبل جج صاحبان سے، ان میں سے کئی لوگ ابھی سپریم کورٹ کا حصہ ہیں، میں ان سے بھی مخاطب ہوں اور ان سے انصاف کا تقاضا کرتا ہوں